أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة للذين آمنوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد أعوذ بالله من الشैतान الरजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, अभी आपने तिलावत समाअत फरमाई 17 आयात से लेकर 26 तक, 12 आयात हैं। 3 आयात इसमें वो हैं 17 से लेकर 20 तक जो हमने जिनकी तिलावत पिछली दफ़ा भी की थी, लेकिन हम उसको तर्जमा और उसकी तशरीह नहीं कर सके थे वक्त की कमी के बायस।
اگرچہ ہم نے پچھلا جو مضمون تھا پورے کا پورا جو سبق تھا اس کی جو پی ڈی ایف تھی اس کے اندر یہ شامل ہے سارے کا سارا اس کی تشریح بھی، لیکن آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ کور کریں گے۔ تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ سورت میں ہم کس مقام پر ہیں مضامین کے اعتبار سے۔ دیکھیں کہ عام سورت کے جو بڑے 5 جو تقسیم ہے مضامین کی، اس میں جو پہلا بڑا مضمون ہے شرعی حدود کا بیان پہلی 26 آیات کے اندر، تو آج ہم اس کو انشاءاللہ مکمل کر لیں گے آج کے سبق کے بعد۔ تو اس میں ہم نے پچھلی دفعہ اب سورہ جو واقعہ افک پڑھا ہے، تہمت کا واقعہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا گیا تھا وہ پڑھا، اس کے آفٹر افیکٹ سے سوسائٹی میں اس کے جو ہے کیا اثرات مرتب ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کس قدر سنجیدگی سے جو ہے وہ مسلمانوں کو لینے کو جو ہے فرمایا، اور اس کے متعلق کس قدر قانون سازی جو ہے وہ کی گئی، وہ ساری اس کے اندر تفصیلات ہیں۔ اور یہ جو آج کا سبق ہے جو آگے 23 سے لے کر 26 تک ہے اگرچہ، لیکن اس میں پچھلی آیات بھی شامل ہے، تو 3 آیات کو شامل کر لیں تو وہ یہ سارے کا سارا واقعہ افک اور اس سے متعلق قانون سازی اور اسلامی سوسائٹی کے اوپر اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس سے متعلق ہے۔ تو گویا یہ جو سبق ہے، سبق نمبر جو ہم 3 اور 4، تو اس کو آپ کمبائن کر سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم انشاءاللہ اس کو، جیسے پہلا اور دوسرا سبق ایک پورا ایک مضمون کی صورت تھی، جو ہے اسی طرح سبق نمبر 3 اور 4 جو ہے یہ بھی ایک ہی مضمون ہے۔ آج کا مضمون آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو واقعہ افک ہے اس کے جو مضمون ہے اس کی ایکسٹینشن ہے، اس کا تتمہ ہے ایک، جو آج انشاءاللہ ہم پورا کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ ضرور یہ بھی جان لیں کہ ہم اس جو ابھی جو 11 سے 20 آیات ہم نے پچھلی دفعہ ان کی تلاوت کی تھی اور اس کے مضامین دیکھے تھے، اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے تاکہ ہمارے جو ہے وہ ساتھ رہے، ہم جان لیں ہم نے کیا مضمون پڑھ رہے ہیں۔ اس میں واقع افک اور اس کا تعارف کیا گیا تھا، اس کا پورا تاریخی پس منظر ہم نے دیکھا تھا، افک کے لغوی جو تحقیق بحث اور اس کے معانی جو ایکسٹینشن معانی کی، اور اخلاقی اور قرآنی مفہوم اس کا کیا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اللہ تعالیٰ نے جو برات فرمائی اس کا ذکر پڑھا ہم نے، اس میں منافقین کا کردار، ان کی پوری سازش کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کیا، مسلمانوں کی کس طریقے سے تربیتی کمزوری کا اظہار ہوا، حسن زن کا قرآنی اصول جو بیان ہوا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ کیا تھا، اس کا جو ہم نے پڑھا، زبان کی ذمہ داری اور علم کے نہ ہونے پر جو گفتگو ہے کرنا اس کی سنگینی کا ذکر کیا گیا، قذف اور اس پر جو جھوٹا الزام جو ہے عائد کرنا، اس کا شرعی حکم اس کا جو ہے وہ بیان کیا گیا، یہ فقہی اور قانونی جو مسئلہ تھا اس کو بھی ہم نے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک معمولی اور عظیم کا فرق بھی جو ہے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ عزتوں کے متعلق جو بات ہے اس کو لوگ معمولی لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس قدر جو ہے وہ شدت سے بیان فرمایا ہے۔ جو ہے فحش گفتگو، باتیں، اعمال، جو فاحشہ ہے جس کو قرآن مجید نے کہا، اس کی اشاعت اس کی سنگینی پہ بات کی گئی ہے، جو آج کے انشاءاللہ ہم اس کو آج کور کریں گے آج کی آیات کے اندر۔ انسانی عزت و وقار کا قرآنی تحفظ، اس پہ ایک جو ضمیمہ تھا۔ پھر واقع افک سے حاصل ہونے والے 20 اسباق اور نصیحتیں، اس کا اس پہ ایک جو ہے اس پہ ایک ضمیمہ تھا۔ تہمت، قذف اور حد تک عزت کا تقابلی مطالعہ ایک طریقے سے ہم نے کیا ہے، جو ہے وہ آج اسلامی معاشرے کے اندر جو حد تک عزت کا قانون ہے کس طریقے سے وہ قرآن کے اس مضمون سے جو جڑا ہوا ہے اور جہاں سے ڈیرائیو کیا گیا ہے اس پہ بات کی گئی ہے، اس پہ بھی ایک ضمیمہ ہے۔ اسلامی قانون اور معاشرتی عدل کے متعلق بات جو ہم نے پوری کی ہے، جس سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ واقع افک کی جو عصری معنویت ہے، عصری معنویت کا مطلب ہے اس وقت اس زمانے کے اندر جو اس کی اہمیت ہے وہ بات کی گئی ہے۔ ظاہر ہے اب سوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے اس میں واقع افک کی اہمیت کیا ہے اس پہ بات کی گئی ہے۔ تو سوشل میڈیا اور خاص طور پر آج کے دور کے اندر جو یہ اسکینڈلز اور کریکٹر انسیشن ہوتی ہے،
تو اس میں واقعہ F کی رہنمائی کیا ہے، اس پہ بات کی گئی ہے۔ وہ غزوہ بنو مستلق عام طور پر جس کا ذکر کم ملتا ہے، لوگ جو ہے نا اس متعلق زیادہ بات نہیں کی جاتی، تو اس کا پورا پس منظر بیان کیا گیا ہے اسی غزوہ کے اندر، اور اس کے نتیجے میں حضرت ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعارف بھی کیا گیا ہے۔ اس نکاح کی حکمت اور اس کے اثرات پہ جو ہے وہ بھی بات کی گئی ہے۔ تو دیکھیں کہ بہت ہی کمپریہنسو قسم کا مضمون ہم نے اس کو پڑھا ہے، اور اس کے اندر اس کے بہت سارے جو مضمون تھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو ہے عنوانات ہیں، ٹیگز ہیں اس کے، یہ سارے کے سارے عزتوں کا تحفظ، قذف، افواہ، حسن زن، زبان کی ذمہ داری، فحش کی اشاعت و پھیلاؤ، اسلامی معاشرت، سوشل میڈیا کے آداب، خاندانی اجتماعی وقار، یہ سارے کے سارے مضامین ہم نے پڑھے ہیں۔ تو آج ہم وہی سبق جو ہم نے دیکھا، جو پہلے ہم نہیں دیکھ سکے تھے 3 آیات، اس کو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں جو ہے نصیحت کرتا ہے۔ یہ عظمہ جو ہے یہ واضح ہے، اصل میں لفظ جو واضح ہے، واز جو کرنا ہوتا ہے نصیحت کرنا، ان کے اللہ نصیحت کرتا ہے، کم یعنی یعظکم تم کو نصیحت کرتا ہے اللہ، ان کے واضح جائز وازن انتباہ کرنا نصیحت کرنا، ان کے تعودو کہ تم دوبارہ لوٹو، عاد یعودو عودن، عود دوبارہ لوٹنا، اعادہ کرنا، تم اعادہ کرو، لمثلی ہی اس کے مثل، ابداً کبھی بھی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ کبھی تم دوبارہ اس طرف لوٹو، یعنی مطلب کیا ہے، نہ لوٹو۔ ان تعودو مطلب ہے ان لا تعودو، یعنی کہا گیا ہے کہ تم اس طرف کبھی بھی کس کی طرف نہ لوٹو۔ ظاہر ہے ابھی واقعہ کی بات ہے کہ واقعہ کے اوپر جو تمہارا جو رد عمل تھا اس کی طرف جو ہے کبھی بھی نہ لوٹو، جو تم نے ابھی کیا اس کی یہ کبھی بھی نہ کرو، بغیر جانے تحقیق کیے معلوم کیے جو ایک بات کو آگے نہ پھیلاؤ، یعنی ان کنتم مومنین، ان اگر کنتم تم ہو مومنین مومن، اگر تم مومن ہو، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ وَيُبَيِّنُ بَيَّنَ يُبَيِّنُ تبجین جو ہے، تبجین مصدر بھی ہے، تبجین اردو میں استعمال ہوتا ہے، تبجین کرنا، کھولنا، بیان کرنا، اور وَيُبَيِّنُ اللَّهُ اور اللہ کھول کر بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، الآیات آیات کو، اپنی آیات کو اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے۔ یہ سیکنڈ فارم ہے، اسی سے بین بھی ہے، وہ چیز جو خود سیلف ایویڈنٹ ہو، واضح ہو، وہ بین کہلاتی ہے، اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات ہیں، تو 2 صفات کے اندر عالم بھی جاننے والا ہوتا ہے، علیم بھی، تو فرق کیا ہے دونوں کے اندر ہم پہلے بتاتے چلیں۔ علیم جو ہے صفت ہے، مشبہ، صفت مشبہ، جو ایسی صفت جس میں دوام پایا جائے، ٹھیک ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی بہترین صورت کے اندر ہر چیز کو ہر وقت جاننے والا ہے، اور حکیم بھی اسی طرح، حاکم بھی ہو سکتا ہے حکمت والا، حکیم جو ہے جو جس کے اندر حکمت کی صفت جو ہے وہ ہمیشہ پائی جائے۔ ان الذین وہ لوگ جو یحبون پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پسند کرتے، احبا یحب احبابن جو ہے پسند کرنا، اردو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ان کے تشیع الفاحشہ، یہ دیکھیں اب یہ قرآن مجید کا لفظ ہے تشیع الفاحشہ، تو اسی سے پھر یہ ایک اب اصطلاح استعمال ہوئی ہے ہماری شریعت کے اندر اور فقہ کے اندر، تشیع الفاحشہ، تشیع شاع کرنا، شائع کرنا، اس کی اشاعت کرنا، اور فاحشہ فحش بری جو گندی بات ہے، تو بے حیائی کی بات، تو ان تشیع کے تشیع شائع ہو، پھیلے، الفاحشہ برائی، بے حیائی، برائی نہیں بے حیائی اصل میں، اور فاحشہ ایک خاص قسم کی بے حیائی بھی ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے تشیع کو دیکھ لیں، شین یا عین اس کا مادہ ہے، شاع یشیع شیوعن پھیلنا، عام ہونا، شائع ہونا، یہ سارے اس کے الفاظ ہیں۔ تو تشیع جو تا لگا ہے پہلے، یہ تائے تانیث ہے، فیمنن کی ہے، اسی لیے کہ فاحشہ، تو فاحشہ جو ہے مؤنث ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے ساتھ جو ورب آئے گا وہ بھی مؤنث کا آئے گا۔ یہ عربی کے قاعدے ہیں جو ہے وہ جب کوئی لفظ مؤنث ہو تو اس کے ساتھ ورب بھی مؤنث کا آتا ہے، صورت آتی ہے، اور اگر اس کے ساتھ مذکر ہو تو اس کے ساتھ
جو ورب مذکر کا آتا ہے، یہ دوسری زبانوں کے ساتھ تو سب کے ساتھ نہیں ہے، لیکن عربی کے ساتھ خاص طور پہ۔ تو تا جو ہے تا تانیث ہے، وہ پھیلتی ہے، یعنی وہ بے حیائی برائی پھیلتی ہے، فعل بھی مونس ہے فاحشہ کی وجہ سے۔ اردو میں شائع، اشاعت، شیعہ، یہ شیعہ علی جو گروپ جو ہے فالو کرنے والے جو ہے، مشایت بھی اسی سے نکلے ہوئے لفظ ہے۔ اب اردو میں استعمال ہوتا ہے مشایت، لیکن آپ کہیں گے کہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ تو یہ ایک ہماری اصطلاح ہے اردو کے اندر بھی، یہ اور عربی سے آئی ہے۔ مہمان کو رخصت کرتے وقت گھر سے اس کے ساتھ باہر تک آنا چلنا، یہ مشایت کہلاتا ہے۔ تو اردو میں یہ اچھی اردو کے اندر میں نے اس کو دیکھا ہے استعمال ہوا ہے، لیکن اب ہم اچھی اردو بہت کم کر دی ہم نے لکھنا پڑھنا اور بولنا۔ فی الذین آمنو، ان لوگوں میں، یعنی یہ شاعت برائی کا میں پہلے فی الذین، ان لوگوں میں آمنو جو ایمان لائے، یعنی جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ برائی اور بے حیائی فحاشی پھیلے، ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں، لہم، ان کے لیے پھر عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشروں کے اندر مومنین مسلمانوں کے اندر برائی بے حیائی پھیلے، ان کے لیے سخت عذاب علیم ہے، برا درد دینے والا عذاب ہے۔ پھر دنیا والا آخرت، بحث دنیا کے اندر ہی نہیں، آخرت کے اندر ہی نہیں، دنیا میں بھی، دنیا اور آخرت دونوں کے اندر۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں جانتے، یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے اس کو۔ ولولا، اور کیوں نہیں، اور اگر، یعنی یہ بھی اس ولو، اور اگر، لا نہ، فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، اگر، تو پھر کیا ہوتا؟ تو پھر یعنی اللہ آگے بات چھوڑ دی گئی ہے، حذف کر دی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں عذاب دے دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، رعوف رحیم، رعوف الرحیم کہا گیا، رعوف بہت شفقت کرنے والا ہے، رافت ان سے ہے، یہ پہلے بھی لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے رعوف، اس کا بہت زیادہ شفقت کرنے والا، رحیم بہت زیادہ جو ہے وہ رحم کرنے والا۔ تو یہ آیات تھیں جو ہم نے نہیں پڑھ سکی، ان کا کوئی سادی ترجمہ پڑھ دیں۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحاشی پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی۔ جزاک اللہ۔ اب دیکھیں عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے جو جب آیا واقعہ عفق کا آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ فرمائی، اور وہ تنبیہ فرمائی، اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے مزید تنبیہ فرمائی یہاں پہ ان کو، جو لوگوں مسلمانوں کو۔ تو وہ یہاں پہ ان کا ہم صرف جائزہ لے لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو پچھلی تنبیہ کو پڑھا تھا۔ تو فرمایا کہ دیکھو، اگر تم مسلمان، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرما رہا ہے کہ اگر تم واقعی مومن ہو، تمہارے اندر ایمان ہے، تو آئندہ کبھی ایسی افواہ اور تہمت اور بے تحقیق بات کو آگے نہ پھیلانا، جیسے ابھی تم نے عفق کے واقعے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت جو ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیں، تھوڑے سے چند ایک لوگ تھے مسلمانوں کے اندر جو اس پروپیگنڈا کے شکار ہو گئے تھے۔ میجارٹی مسلمانوں کی جو اکثریت تھی، انہوں نے اس جو ہے اس میں حصہ نہیں لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع کو جو ہے لوگوں کی تربیت کا ذریعہ بنایا اور بتایا کہ تھوڑے لوگ بھی ایسے نہ ہوں، بالکل مسلمان جو اس رنگ کے اندر، اس واقعے کے اندر، اس طرح کے واقعات کے اندر بالکل یک رنگ ہوں، اور جو ہے جہاں پہ عزت کا معاملہ ہے تو بالکل آپ جو ہے وہ اس ٹیریٹری کے اندر یا اس جو ہے الزامات کے اندر کبھی بھی کوئی بھی شخص جو ہے نہ پڑے۔ اس وجہ سے ریپیٹڈلی جو ہے اور بار بار اور اسلوب بدل کے اور سخت جو ہے اسلوب کے ساتھ جو ہے بات بتائی گئی ہے۔ تو محض یہ بدگمانی کا واقعہ نہیں تھا، اس کے پیچھے پوری ایک سازش تھی، یہ ایک فیبریکیٹڈ اور ایک پلانڈ جو ہے نا واقعہ تھا۔ ٹارگٹ کیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور آپ کی کریڈیبلٹی کو، اور آپ کے گھر والے کو، اہل بیت کو جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شدید تکلیف پہنچی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا معاملہ بھی ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ عذاب بھی نازل فرما سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پہ امت کو تنبیہ کر دی،
تربیت اور اصلاح کا موقع دیا اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا یہاں پہ۔ تو دیکھیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ تنبیہات فرما رہا ہے کہ دیکھو عزتوں پر حملہ، افواہ سازی، بہتان، اس کو کسی اسلامی معاشرے کے اندر ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیات کو بالکل کھول کھول کر بتا دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، جو بتایا نا کہ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے انسانی کمزوریاں کیا ہیں اور منافقین کی چالیں یہ جو چل رہے ہیں، یہ کون ہے اور ان کے ساتھ کیا کون کون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے پلاٹ کو بالکل مسلمانوں کے سامنے جو ہے سازش کو کھول کے رکھ دیا کہ دیکھو مسلمانوں، یہ ہیں وہ سازشیں جو شیطان کی مدد سے ان منافقین نے کی ہے، اور تم میں سے کچھ لوگ جو اس کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو گئے، تو تمہیں جو ہے وہ یہ بات بتائی گئی ہے۔ آگے فرمایا ان الذین یحبون، وہ جو دوسری آیت ہے، تو یہ منافقین اور یہود کی یہ بھی سازش تھی کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر بے حیائی اور بدگمانی کو پھیلایا جائے، بے حیائی کے ذریعے سے کہ انہیں بدگمانی کو پھیلایا، یعنی ایک تیر سے دو جو ہے وہ شکار کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ایک تو جو ہے بدگمانی کی اور تہمت لگائی، اور جھوٹی جو ہے یہ خبر کے ذریعے سے اور جھوٹی بات کے ذریعے سے جو ہے مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کو تقسیم کرنا چاہ، اور پھر اوپر سے یہ بے حیائی کی بات بھی تھی۔ تو اسلامی معاشرے میں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح فرما دیا کہ اسلامی معاشرے میں خاص طور پر جو اہل ایمان ہیں ان کے اندر بے حیائی اور بدنامی اور فحش باتوں کو جو ہے پھیلانا کسی صورت کے اندر بھی پسندیدہ نہیں ہے، حتیٰ کہ چاہے یہ باتیں جو ہے یہ سچ بھی ہوں تو پھر بھی ان کی اشاعت سے جو مسلمانوں کو روکا گیا ہے کہ دیکھو اس سے اگر سچ بھی ہو تو کیا فائدہ ہوگا ان باتوں کو پھیلانے سے، سوائے اس کے کہ ان سے بے حیائی پھیلے گی، حیا معاشرے سے اٹھ جائے گا، اور اسلامی حیا کی جو بارے کے اندر جو حساسیت ہے، جو سینسٹیوٹی ہے، وہ کم ہو جائے گی۔ تو دیکھیں ان باتوں کو بالکل ہی پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا، کہ یہ نہیں کہا گیا کہ اگر جو ہے وہ اگر تمہیں جو ہے تمہارے پاس ثبوت ہے تو پھر ان کو پھیلاؤ، بلکہ وہ اس صورت کے اندر تو پھر پہلے سے ہدایات آ چکی تھی، پھر تو کوئی قانونی کارروائی ہے تو وہ پھر کی جائے اگر جو ہے کسی نے کرنی ہے، تو جب تمہارے پاس گواہ موجود ہوں اس صورت کے اندر۔ لیکن فحش کی اشاعت تو کسی صورت کے اندر بھی اسلامی معاشرے کے اندر جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیں یہ فحش ہے کیا چیز، تو یہ اس کا تعلق تو اگرچہ واقع فقہ سے ہی ہوتا ہے، لیکن معاشرے میں ہر وہ طریقہ جس میں معاشرے میں بے حیائی اور بد کرداری، فحش خیالات، اخلاقی بے حسی اور گناہ کی رغبت عام اور اس طرح کی باتیں ہوں اور سکینڈل ہوں اور کردار کشی ہو اور فحش گفتگو ہو، بدکاری کی ترغیب دینے والی کہانیاں ہوں، یا جو بھی رپورتاز جو ہے لوگ پیش کرتے ہیں آج کل سوشل میڈیا کے اوپر، اشعار، گانے، تصویریں، ڈرامے، کھیل تماشے، یہ مخلوط بے حیات تفریحات جو ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے اس کے اندر جو ہے شامل ہیں۔ یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو انسانی سفلی جذبات کو ابھارے اور حیا اور اس کے جتنے بھی شیڈز ہیں ان کو جو ہے کمزور کرے، وہ سارے کے سارے فحش کے اندر شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ان پہ سے منع فرمایا ہے۔ اس میں سوشل میڈیا پر مواد کو پھیلانا، بے حیا مواد کو پھیلانا، تو ایسی باتوں کو وائرل کرنا، فحش باتوں کو مزاح کے انداز کے اندر پیش کرنا، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہے ان سے کیا ہوتا ہے، ان کے بارے میں جو حساسیت ہے وہ کم آ جاتی ہے، گناہ سے نفرت کم ہو جاتی ہے، حیا کمزور پڑ جاتا ہے، اور نوجوان ذہنوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ یہ محض لوگوں کی تفریح کا سامان نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کی اخلاقی امن کی بات ہے، اور لوگوں کی عفت اور عزت کے خلاف جو ہے نا ایسی باتیں کرنا جرم ہے۔ تو مومن معاشرے کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ برائی کے عمل ہی کو نہیں بلکہ برائی کے چرچے، اس کی ترغیب، اس کی تشہیر اور قبولیت کے ماحول کو بھی روکے، یعنی تمام چیزوں کو جو ہے پلاگ کرنے کو جو ہے اسلام جو بات بتا رہا ہے۔ تو پھر دنیا اور آخرت کی سزا اور اجتماعی ذمہ داری بھی بتایا گیا کہ دیکھیں یہ جو لوگ ایسے کام کریں گے تو پھر جو ہے اس کے اللہ تعالیٰ ان کی بہت اس کی جو ہے بڑی کنسیکوینسز ہیں۔ تو ایک پاکیزہ معاشرے میں قانون، تعلیم، ترغیب، تربیت، میڈیا، خاندان، اجتماعی جو پوری سوسائٹی اور پورے جو نظام ہے، یہ سب مل کر ان راستوں کو جو ہے وہ بند کریں، یہ اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ باتیں جو ہے یہ ساری کی ساری، یہ جو تم اور فحش باتیں اور کسی کی عزت کو اس طرح نیلام کرنا،
یہ باتیں تم جو ہے ان کو جو معمولی سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے کہ ان کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں، کتنے دل خراب ہوتے ہیں، کتنے گھروں کا اعتماد ٹوٹتا ہے، معاشرے کی بنیاد، اخلاقی بنیادیں کس طرح کمزور ہوتی ہیں. یہ ساری باتیں ہم اچھی طرح فرمایا کہ تم حساب نہیں لگا سکتے اس کا، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے خوب اچھی طرح شدت کے ساتھ بیان فرمایا اور مسلمانوں کو بار بار تنبیہ فرمائی ہے. تو دیکھیں کہ یہ بہت ہی زبردست مضمون ہے جو اسلامی معاشرے کی تعمیر اور اس کی اخلاقی تربیت، لوگوں کی اخلاقی تربیت کے لیے جو ہے یہاں پہ بیان ہوا ہے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا، نہ اتباع کرو، خطوات الشیطان. خطوات شیطان جو ہے شیطان کے قدموں کی. اچھا یہ لفظ جو خطوات ہے، خطوتن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک قدم کا جو چلنا ہے وہ ایک خطوہ ہے، یعنی چلنے کا جو مرحلہ ہے، جو پروسیس ہے، قدم اٹھانے کی جو ایک حرکت ہے، یہ خطوہ ہے. ٹھیک ہے، تو بہت سارے خطوے ہوئے تو وہ خطوات ہو گیا. تو کیا ہو گیا پھر یہ پورے کا پورا، یعنی چلنے کا جو پروسیس ہے، اس کا اپنا ورب بھی ہے، خطا یختو، خطون و خطوطن، یہ جو ہے آگے آگے بڑھنا، قدم اٹھانا. تو پورا قدموں کے چلنے کا جو سلسلہ ہے، نقش قدم ہے، وہ خطوات ہے. نقش قدم بھی اسی کے ترجمہ ہے. تو اچھا یہ محض جسمانی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص جو ہے چل رہا ہے، اس کے پاؤں کے نشانات ہیں، بلکہ کوئی شخص کسی راستے کے اوپر چل رہا ہے، یعنی سیرت پہ اوپر، اخلاق کے اوپر چل رہا ہے، تو وہ بھی کسی فکر کے اوپر ہے، کوئی نفسیاتی اس کا جو ہے طرز عمل ہے، وہ بھی جو ہے خطوات کے اندر شامل ہے، ان کی بھی یعنی پیروی نہ کی جائے. تو شیطان تو نہیں چلتا، وہ تو کوئی ریت کے اوپر چل کے نہیں پتہ چلتا کہ اس کے جو ہے کوئی نقش قدم ہے. تو کیا مطلب ہے کہ جو شیطان کا فکری اور اخلاقی اور نفسیاتی اور جو شیطانی اعمال ہیں، ان کے اوپر چلنا کو جو ہے شیطان کے قدموں پہ چلنا کہا گیا ہے. ومن یتبع، اور جو بھی یتبع، جو اتباع کرے گا، خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کی، فإنہ، بے شک تو وہ تو پھر بلا شبہ وہ پھر یامر، وہ اس کو حکم دیتا ہے، یعنی شیطان اس کو حکم دیتا ہے، امرا یامر، امرن حکم دینا، بالفحشاء والمنکر. اس کو شیطان کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ راستہ ترغیب دیتا ہے فحش باتوں کی اور منکر برائی کی، یعنی بے حیائی کی اور جو ہے برائی کے. بھی ہم دیکھیں گے کہ فحش سے کیا مراد ہے. دیکھیں جو فحش بات ہے ان گناہوں کے لیے آتا ہے جن میں بے حیائی اور برائی اور جنسی بدکرداری جو ہے، اخلاقی اریانی جو ہے، یہ آلودگی جو اخلاقی، یہ ساری کی ساری ایویڈنٹ ہو، نمایاں ہو، نظر آئے. یہ وہ چیزیں ہیں، وہ سارے کے سارے فحش ہیں. دیکھیں گناہ وہ بھی ہوتے ہیں جو پتہ نہیں چلتا جن کا، وہ فحشاء کے زمرے میں نہیں آئیں گے. فحشاء کے زمرے میں وہ برائیاں آئیں گی جن کی بالکل ایویڈنٹ، جن کی برائیاں جو ہے نمایاں ہوں، نظر آئیں، ان میں جو ہے یہ چیزیں نمایاں ہونے کا پہلو پایا جائے. یعنی وہ برائیاں جو انسان کی حیا، عفت اور اخلاقی پاکیزگی کو خراب کرتی ہیں، وہ جو ہے فحشاء ہے. اگر آپ نام دینا چاہیں مثلاً تو کیا ان کو نام ہے؟ زنا، بے حیائی کی باتیں، فحش گفتگو، اریانی، بدکرداری کی ترغیب، جنسی آوارگی، کوئی بھی حیا باختہ عمل جو نظر آ رہا ہو، یہ سارے کے سارے جو ہے فحشاء کے اندر جو ہے. اور منکر میں کیا چیز شامل ہے؟ دیکھیں منکر کا مادہ نکر، نون کاف سے ہے، نکرا، نہ پہچاننا، جس کو انسانی فطرت اور طبیعت نہ پہچانتی ہو، معروف کے مقابلے میں منکر استعمال ہوتا ہے. یعنی ایسی چیز جس سے عقل سلیم، فطرت انسان کی فطرت جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، فطرت صحیحہ جو ہے، اور دین اور شریعت جسے ناپسندیدہ سمجھے، برا سمجھے، جو ہے وہ پھر معروف کے خلاف ہے، وہ منکر ہے. تو اگر جو ہے ہر وہ کام جسے شریعت غلط قرار دے، سالم معاشرہ اسے پسند نہ کرے، وہ منکر ہے. اور اگر آپ اسے نام دینا چاہیں تو اس کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے. ظاہر بہت ساری ایسی باتیں، ہر قسم کی شرعی، اخلاقی، سماجی برائی اس میں آ سکتی ہے. مثلا جھوٹ، ظلم، خیانت، دھوکہ، غیبت، رشوت، والدین کی نافرمانی، حق تلفی، بد زبانی، حرام کی کمائی، بے انصافی، وعدہ خلافی، ولا حاصل قیاس، بہت ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر آ سکتی ہیں. تو یہ منکر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ چیزیں وہ ہے
یعنی جو شیطان تمہیں جن کا حکم دیتا ہے ساری بری باتیں. ولولا فضل اللہ و لو، اور اگر لا نہیں، فضل اللہ علیکم، تم پر اللہ کا فضل ہوتا، و رحمتہ، یہ وہ دوبارہ بات رپیٹ کی گئی ہے، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت، ما زکا منکم، نہ پاک ہوتا. زکا آپ کو پتہ ہے جس سے اسی لفظ سے زکات بھی نکلا ہوا ہے. پاک ہوتا منکم، تم میں سے، تو تم میں سے پاک نہ ہوتا جو ہے. اچھا، اس کے مادے کو، اس لفظ کو دیکھ لیں، کیونکہ اس آیت کے اندر یہ لفظ 2 مرتبہ آیا ہے اور بڑی اچھی مثال ہے یہ. زال، سوری، زے، قاف اور واو، زکا، اس کا مطلب ہے زکا یز کی، زکا ان، پاک ہونا. دیکھیں یہ پہلی فارم ہے، پہلی حالت ہے ورب کی، زکا، پاک ہونا. اور اس پہ اگر تشدید آئی، یہ دوسری حالت میں چل جائے، زکا، زکا کی بجائے اگر یہ ہو جائے زکا، تو پھر ہوگا پاک کرنا. وہ ٹرانزٹیو ہے، انٹرانزٹیو ہو جائے گا جو ہے. ابھی اس میں آ رہا ہے، بتایا کہ ما زکا من کو، تم میں سے کوئی نہ پاک ہوتا تم میں سے، من احدن، کوئی ایک بھی، ابدن، کبھی بھی، کوئی ایک بھی تم میں سے پھر جو ہے پاک نہ ہوتا جو ہے، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی. ابدن ہمیشہ کے معنوں کے اندر آتا ہے. کوئی جو مستقبل غیر محدود ہو، ان لمیٹیڈ ہو، تو پھر اسے ہم کبھی بھی کہہ سکتے ہیں، ہمیشہ کہہ سکتے ہیں. ولیکن اللہ یزکی، دیکھیں آپ جو ہے ولیکن، یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں جسے ہم لیکن سے تعبیر کرتے ہیں. اور لیکن اللہ، ولیکن اللہ، اور اللہ یزکی، وہ پاک کرتا ہے. دیکھیں پہلے زکا آیا ہے، اب زکی آیا ہے، ٹھیک ہے، زکا آیا ہے تو وہی مادہ ہے، زے کا واو ہے، تو تشدید آنے سے سیکنڈ فارم جو ہے بن جاتی ہے لفظ کی، زکا یزکی تزکیتن. تزکیہ اردو کا لفظ ہے، اسی سے یہ بھی نکلا ہے. تزکیہ کا مطلب یہ ہوئی ہوتا ہے پاک کرنا. اردو میں زکوٰۃ، تزکیہ، مزکی، جو تزکیہ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزکی ہیں، کوئی اور شخص بھی مزکی ہو سکتا ہے. تو یہ اردو کے لفظ ہیں جو ایسے. تو جو ہے یہ پاک کرنا، پاک ہونا، کسی کا خود پاک ہونا زکا ہے. کسی اور کا، کسی دوسرے کو پاک کرنا جو ہے وہ زکا ہے. زکوٰۃ اسی وجہ سے، زکوٰۃ ہم جو ہے اس سے نکلے وہ لفظ ہے کیونکہ وہ پاک کر دیتی ہے مال کو اسی سے. میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ پاک کرتا ہے، ولیکن اللہ یزکی، اور اللہ پاک کرتا ہے میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. کچھ آیت کا ترجمہ پڑھ دیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اس کی پیروی کوئی کرے گا اسے تو وہ اسے فحش اور بدی کا حکم دے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. جزاکم اللہ. اب آپ دیکھیں کہ یہ کس کانٹیکس میں بات کی گئی، اس کا سیاق کیا ہے، سباق کیا ہے اس کا. تو وہی ہے واقع افک ہے، جو لوگوں نے جو ہے وہ منافقین نے جو لگایا الزام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، افک کا جھوٹا الزام تھا. اب اسی کے سلسلے کے اندر مسلمانوں کو جو ہے وہ احکامات دی جا رہے ہیں، مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ واقعہ ہوا ہے، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے، لیکن تم نے یہ غلطیاں کی. اب تم فرمایا پیچھے اسی آیت کے اندر کہ خبردار، یہ باتیں اب تم نے زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں دہرانی، اس طرح کی کوئی بات کی کسی کے اوپر جو ہے جھوٹا الزام لگاؤ. اب جو ہے مزید بات کی جا رہی ہے کہ اس کا بتایا جا رہا ہے کہ اس برائی کا، یہ جو برائی پھیلی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا جو ہے وہ شدت سے بیان فرمایا ہے، اس کے برائی کا اصل سرچشمہ کیا تھا، سورس کیا تھا اس کا، یہ بات بتائی جا رہی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ کسی پر تہمت لگانا، بہتان باندھنا، بے حیائی کی باتوں کو پھیلانا. اصل میں تو فرمایا کہ یہ شیطان کا راستہ ہے جس سے لوگوں کی عزتیں مجروح ہوتی ہیں، دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، معاشرے کے اندر حیا چلی جاتی ہے، باہمی تعلقات کمزور ہوتے ہیں، اسلامی معاشرے کا اتحاد جو ہے پارا پارا ہوتا ہے.
تو دیکھیں کہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن نے لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ ایسی باتیں جب معاشرے میں پھیلنے لگے کسی جگہ پہ تو سمجھ لو کہ یہ شیطانی اثرات کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے۔ اچھا، انفارچونیٹلی کیا بات ہے، یہ بہت بڑی اہم بات ہے کہ جب بھی ہم ایسے واقعات ہوتے ہیں، آپ کے ہاں کبھی ہوں، اگر کسی شخص کے ساتھ، کسی شخص کے فیملی کے اندر، خاندان کے اندر، معاشرے میں کسی جگہ پہ ہوں، تو جو بات اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے وہ ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا۔ دیکھیں، بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ شیطان ایک اہم فیکٹر ہے، فرمایا کہ اصل برائی کا سرچشمہ جو ہے یہ شیطان ہے، اور یہ سارے برائی اور بے حیائی کے کام جو ہے یہ شیطان اس کی جو ہے یہ لگایا ہوا پودا ہوتا ہے، اس کے جو ہے بیج بویا ہوا ہوتا ہے، وہ اس سرچشمے کو جو ہے اس کا منہ کھولتا ہے، اور لوگ پھر اس کے اندر شامل ہو کے اس کو جو ہے نا آگے چلا دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی جو ہے نا اس پہ غور نہیں کیا ہے کہ دیکھیں کس طریقے سے انہیں شیطان نے یہ جو ہے اس معاملے کو آگے پھیلایا ہے۔ دیکھیں، یہ بات بہت اہم ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کے طرز عمل سے حضرت یوسف علیہ السلام، دیکھیں ہم پڑھائے تھے، جب اپنے بھائیوں کو، جب وہ بھائی ان کے پہنچے دربار کے اندر، والد کو بھی لے آئے، تخت کے اوپر بیٹھے، بھائی سامنے کھڑے تھے، تو پھر فرمایا کہ میں نے تمہیں جو ہے معاف کیا ہے، اصل میں تو یہ شیطان تھا جس نے تمہارے درمیان میں اور میرے درمیان میں جو ہے یہ جو فساد کا بیج اور یہ بویا تھا، اور تم اس کے راستے پہ چل، بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ تم اس کے راستے پہ، فرمایا کہ یہ شیطان کی کارستانی تھی کہ جو بھی عمل ہوا کہ تم نے مجھے جو ہے کنویں کے اندر، انہوں نے نہیں فرمایا، لیکن بات وہی تھی کہ تو کنویں میں پھینکا اور مجھے قتل کرنا چاہا، اور یہ تمہارے جو بھی تم نے بات بنائی، تو یہ فرمایا کہ یہ تم نے نہیں کیا، فرمایا کہ یہ شیطان نے کیا تھا، یعنی بھائیوں کو شرمندہ نہیں کیا، لیکن بات وہاں فرمائی کہ یہ شیطان کی کارستانی۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ جو تھا، جو 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 تہمت لگی، اس طرح کی جب بات ہو معاشرے کے اندر تو سمجھ لو یہ شیطان کی کارستانی ہے، تو یہ بات تمہیں جان لینی چاہیے۔ اگرچہ یہ منافقین نے سازش کی ہے، اس کے پیچھے اس کا محرک جو ہے شیطانی وساوس ہے، شیطانی وسوسہ ہے اور برائی کی ترغیب ہے منافقین کو سازش پہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کرنے والا، اس کرنے والے جو کرنے والا ہے اس کے جو ذمہ داری سے جو ہے وہ بری ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کرنے والا ہمیشہ قانون کی نگاہ میں اور فقہ کی نگاہ میں اور شریعت کی نگاہ میں ہمیشہ وہ جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، اور اس کے اوپر پہ شریعت اور قانون اور فقہ کے قانون لاگو ہوں گے، مگر یہ جاننا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، تمہیں یہ جاننا چاہیے، یعنی یہ شیطان کی کارستانی ہے، شیطان کے راستے پہ نہ چلو، یہ شیطان کے اس کام کے اندر تم مددگار نہ بنو، اس کو پھیلاؤ مت، اس کو آگے جو ہے یہ بات جو ہے بتائی جا رہی ہے۔ تو مومن کی فراست یہ ہے، بتایا گیا ہے کہ اپنے ظاہری دشمن کو جو ہے وہ بے شک نہ پہچانے، لیکن وہ کو بھی پہچانے، لیکن اس کے پیچھے جو چھپا ہوا دشمن ہے، جو شیطانی اثرات ہیں، ان کے اوپر بھی جو ان پہ نظر رکھے، جو عزتوں کو پھر پامال کرتا ہے اور بے حیائی کو عام اور مسلمانوں کے اتحاد کو جو کمزور کرتا ہے، یہ واقعات یہ جو ہے وہ جانے چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو تزکیہ ہے، گناہوں سے پاک کرنا اور ان سے پاک ہو جانا، یہ تمہارے پاس کی یا کسی کے پاس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزگی اور تقوی اور نیکی پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں، اور دیکھو دوسرے اس میں انوالو ہو گئے ہیں اور فلاں نے یہ کام کیا اور میں تو بالکل جو ہے میں نے نہیں کیا، تو میں اس وجہ سے نہیں، میں نے نہیں کیا کہ میں بڑا نیک ہوں اور میں پاک ہوں اور میں جو ہے میں، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ یہ تمہارے جو تمہیں توفیق ملی ہے نیکی کی اور برائی نہ کرنے کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی تمہارا اس میں کوئی ذاتی جو ہے وہ محاسن اس پہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور بعض لوگوں نے یعنی واقعہ کے اندر جو قبول کر لیا اس جو ہے نا بات کو، بدگمانی کو، اور آگے جو ہے پھیلایا، تو قرآن اس سوچ کی اصلاح کرتا ہے کہ شیطان کے وسوسے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے بغیر جو ہے کسی بھی وقت شیطان کی جو ہے وہ چال ہے اور وسوسے ہیں ان کے شکار ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ پاک کرنے والا ہے، اس سے تزکیہ مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نفس کا تزکیہ مانگتے رہنا چاہیے جو ہے۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا کہ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ یعنی ہر بات کو سنتا ہے، دلوں کے حالات کو جانتا ہے،
یعنی جو دل میں جو بدگمانی غرور یا چھپی نیت ہوتی ہے اس سے پوشیدہ نہیں ہے اس سے بات. تو دیکھیں ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے اس اپنے دل کا تقوی اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تزکیہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے بیماریوں سے اور برائیوں سے، اخلاقی بیماریوں سے اور برائیوں سے، تو وہ مانگنا چاہیے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صحیح حدیث میں ملتا ہے، حضرت یہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ تعالیٰ یہ دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو صبح شام نمازوں کے اندر اکثر مانگا کیجیے. اللہم آت نفسی، اے میرے رب تو مجھے اپنے نفس کا، اللہم آت نفسی تقواہا، میرے نفس کا تقوی عطا فرما، وزکیہا، اور اسے پاکیزہ بنا دے، انت خیر من زکاہا، اور تو ہی سب سے بہترین پاکیزہ بنانے والا ہے، انت ولیہا، تو ہی ہمارا ولی ہے، مولاہا، اور تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے. یہ جو ہے بات بتائی گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے. تو یہ دعا بہت مناسب ہے کہ تزکیہ اللہ کی طرف سے ہے، اپنے نفس کا تزکیہ مانگتے رہنا چاہیے، یہ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے. فرمایا ولا یا تل، اور نہ قسم کھا لیں. اب دیکھیں واو اور لا نہیں، یا تل، وہ قسم کھا لے اور وہ نہ قسم کھا لے. ٹھیک ہے، یہ لفظ آیا ہے. اب یہ لفظ جو ہے قسم کے لیے یہ پہلی دفعہ آیا ہے. یہ لفظ تو اس کا مادہ جو ہے الف لام واو ہے. تو یہ باب افتعال ہے، 8ویں فارم جو ہے ورب کی، اطلا یا تلی اطلاع، یعنی قسم کھانے کے معاملے کے اندر آتا ہے. یہ اس کے معنی قسم کھاتا ہوتا ہے. اس مادے میں یعنی الف لام واو کے مادے کے اندر قسم، پختہ عہد، اپنے اوپر کوئی بات لازم کر لینا کا مفہوم ہوتا ہے، جس سے اس کے اندر پھر قسم کے معنی بھی پیدا ہوتا ہے. تو جو لفظ ہے علیہ یا الجا، یہ دونوں لفظ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ قسم کے معنوں کے اندر آتے ہیں. یہ خاص قسم کی قسم ہوتی ہے، اور علماء لغہ نے لکھا ہے کہ ایسی قسم، کوئی کسی کام نہ کرنے کی قسم کھا جائے تو یہ اس قسم کی قسم ہے. ہم جو ہے قسم کھانے کے لیے قرآن مجید میں 5-6 اور الفاظ بھی آئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس زمینی کے اندر ان تمام الفاظ کو ایک جگہ پہ جمع کر لیں گے کہ قسم کھانے کے اسلوب کیا ہیں، قسم کھانے کے الفاظ کیا ہیں. اور بعض اوقات قسم کھانے کے لیے حرف موجود ہیں، صرف ایک حرف، جیسے واو ہے یہ حرف قسم ہے، تا ہے یہ حرف قسم ہے. تو ہم ان سب کو ایک جگہ پہ جمع کر کے اس کی تفصیل جو ہے بیان کر دیں گے. اچھا، اس سے ایک اور مادہ بھی لفظ آتا ہے ایلا. یہ ہماری فقہی اصطلاح ہے. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لے تو قرآن مجید یا ہماری فقہ اور شریعت کے نزدیک اس کو ایلا کہتے ہیں. اس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے، للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے متعلق نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں. تو ایلا وہ بھی اسی مادے سے ہے. دیکھیں تو اصل میں تو لفظ یہ یا تلی تھا. دیکھیں اطلاع یا تلی اطلاعن، یا تلی کا مطلب ہے وہ قسم کھائیں. تو جو ہے لیکن اس میں جو پہلے لا آیا ہے یہ لا ہے، نہیں ہے. نہیں کہتا ہے کسی کام کو نہ کرنے کا جو حکم ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. جیسے امر ہوتا ہے کرنے کا حکم، نہیں نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے. تو وہ جو آگے فعل آتا ہے اس کو جزم دے دیتا ہے. جب فعل کو جزم دی تو پھر جو ہے یا آخری یا جو ہے اطلاع جو ہے وہ گر گئی، اور جو ہے پھر یا گرنے سے پھر وہ یا تل بن گیا. یہ جو ہے یہ لفظ کی شکل ہے. یہ محض آپ کے لیے بتایا گیا ہے کہ کہیں پہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. آپ کو ضروری نہیں ہے یاد رکھنا، یہ محض معلومات کے لیے. نہ قسم کھا لیں اولو الفضل، فضل والے. اولو جو پہلے بھی آیا ہے، منکم تم میں سے، وسعت اور وسعت والے. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کہا کچھ لوگوں کا آ گیا کہ وہ قسم نہ کھا لیں. کون نہ کھائے؟ اولو الفضل. اولو جو ہے اسے والی کے معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. صاحب، والے، والی، پوزیسر آف جو ہے، جیسے اولو العزم ہوتا ہے، عزم والے. ٹھیک ہے، اولو العقل، عقل والے. ٹھیک ہے، اولو الالباب، لب والے، یعنی عقل والے وہی ہے. اولو الفضل، فضل والے. اور وسع جو لفظ ہے سا، وسعت، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ رزق دیا ہے، خوشحال ہے، بیلاف ہے، وہ السعا ہیں، وسعت والے ہیں. تو وہ لوگ نہ قسم کھا لیں ان کہ یو تو، کہ وہ دیں، آتا یوتی اتان دینا،
उलिल कुरबा वल मसाकीना, और जो है वो कराबातदारों और मस्कीनों को। ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आप सीधे सीधे तर्जमे करेंगे अल्फाज के, तो यहाँ पे है कि कहा जा रहा है कि जिनको अल्लाह ताला ने वसअत और फजल दिया है वो कसम जो है न खा लें कि वो दें, तू वो दें कराबत वालों को, इन रिश्तेदारों को और मस्कीनों को। देखें कि वो दें, असल में यहाँ से मुराद है वो ना दें। तो वो वजह ये है कि अन के बाद हमेशा एक ला जो है यहाँ पे जो है महजूफ समझा, उमेद समझा जाता है। असल में ये लफ्ज़ है कि अन ला यातू, कि वो ना दें उलुल कुरबा वल मसाकिन, ये कराबत वालों को और मसीन को वो ना दें। उलू जो है, अब वहाँ पे ऊपर उलू आया है, नीचे उली आया है, ये एक ही लफ्ज़ है। तो उस हालत की जो जो लफ्ज़ की हालत होती है, कोई लफ्ज़ की जो है पेश वाली हालत होती है, कोई हालत जो है ज़बर वाली होती है, कोई जर वाली। ये ऊपर उलू है, हालत रफ़ा। ये बाद में इंशाल्लाह इस पे एक ज़मीमा होगा, क्योंकि इसमें कुछ अल्फाज ऐसे आए हैं जैसे वो एक ही लफ्ज़ होता है, मुस्लिमीना मुस्लिमूना, ये एक ही लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है मुसलमान। लेकिन कभी मुसलमीना इस्तेमाल होता है, कभी मुस्लिमूना इस्तेमाल होता है। तो ये एक कभी हालत रफ़ा की हालत में होता है, कभी हालत लफ्ज़ की हालत जो है नसब ज़बर की हालत में होती है। इसकी तफसील बाद में आप देंगे। इसको आपको यानी इसके बात महज इतना जानना काफ़ी है, ये कैसे होता है ये ज़मीमे के अंदर इंशाल्लाह वज़ाहत हम कर देंगे। ये कुरान क्लास की जो है स्कोप से जो बाहर की चीज़ है, इजाफी मवाद, इजाफी मालूमात है, तो वो इजाफी मवाद के अंदर ही शामिल हो जाए। वल मुहाजिरीन, और मुहाजिरीन को फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह से जिन्होंने हिजरत की है। तो देखिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जिनको अल्लाह ताला ने फजल किया है, जिन पर वसअत दी है, वो ये कसम ना खा लें कि वो अपने अजीज़ व कुरबा जो है उल कुरबा, मस्कीन और मुहाजिरीन को ना देंगे, वो यानी जो उनकी मदद करते हैं वो नहीं देंगे। बल्कि फरमाया वलजाफू, देखिए लाम, वलजाफू वलजसफहू, दोनों के अंदर लाम जो है ना खास तरकीब में है। ये जो लाम है ये लाम अम्र कहलाता है। ठीक है। तो ये चूंकि थर्ड पर्सन के जिक्र हो रहे थे, थर्ड पर्सन का जब जिक्र आता है, जब उनके लिए अमर, उनको हुक्म दिया जाता है, जो शख्स मौजूद ना हो उनको अगर हुक्म दिया जाए तो फिर उनको इस लाम अमर से हुक्म दिया जाता है। ये दोनों अल्फाज के अंदर ये जो लाम जज़म है, जज़म के साथ जो है सुकून के साथ जो लाम है, इसको लाम अमर कहा जाता है। तो उसका तर्जमा हम करते हैं, तो चाहिए उनको कि वो याफू, वो मुआफ़ करें, वलजसफ़हू, और दरगुजर करें। ये लफ्ज़ है जो है अफ़ा याफू अफ़न, माफ़ करना, सफ़हा यस्फ़हु सफ़न, दरगुजर करना। तो ये जो है दोनों मानी आए हैं। ये चाहिए कि वो माफ़ करे और दरगुजर करे। ये ख़ास जो हवाला है, रेफरेंस है, अभी हम इस पे बात करेंगे। अल्लाह तुहिब्बूना, अल्लाह, अन ला, ये असल में है अन ला, नहीं सॉरी, आ अला तुहिब्बूना, सॉरी, ये अला तुहिब्बूना, अलग लफ्ज है, इसको इसलिए अलग रंग दिया गया है। क्या, हर्फ इस्तिफाम है, ला नहीं, क्या नहीं, तुहिब्बूना, तुम पसंद करते, क्या तुम पसंद नहीं करते, अन के, यगफिर अल्लाहु लकुम, यगफिरा, माफ़ करे, अल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, लकुम, तुमको, क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुमको माफ़ करे, बख्श दे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। इन लजीना, वो लोग जो यरमून अल मुहसनात, वही लफ्ज़ फिर आ गया, ये दोबारा रिपीट हो रहे हैं सारे अल्फाज, पिछले सबक में आए थे, जो तोहमत लगाते हैं मुहसनात पर, पाकदामन औरतों पर। अल गाफिलात अल मोमिनात, गाफिलात बेखबर, जो बेखबर भोली भाली हैं, मोमिनात भोली भाली, मोमिनात पर, औरतों पर जो तोहमत लगाते हैं, लो इनू फिर दुनिया वाल आखिरत, इससे पहले तो उन पे क्या कहा गया था, उन पे कानून अप्लाई किया गया था कि वो फिर जो है वो चार गवाह के लेके ना, अगर चार गवाह ना लेके आए तो उनको जो 80 कोड़े मारो। अब उसके साथ जो है ना अखलाकी बात भी बताइए, लो इनू, ये उससे भी बढ़कर है, यानी इस दुनिया के अंदर तो उन पे कानून नाफिज करो, और आखिरत में क्या उनके साथ होगा, लो इनू फिर दुनिया वाल आखिरत, लानत की गई है फिर दुनिया वाल आखिरत, दुनिया और आखिरत में उन पर, यानी अल्लाह ताला की तरफ से लानत जो है की गई है। वलहुम, और उनके लिए, लाना यलनु लानन, इसका मतलब होता है दूर करना। तो जो शख्स अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाए वो फिर लानत के मानों के अंदर है, यानी लानत करना।
یعنی وہ بد دعا دینا کسی کو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت سے دوری کی بد دعا دینا، یہ لعنت ہے۔ یہ بہت بڑی جو ہے نا بد دعا ہے، اسی لیے جو ہے مخصوص طور پر لعنت جو ہے کرنا جو ہے وہ کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے، سوائے چند ایک گناہوں کے جن پر جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو وہ ہم نے اس پورا ایک جگہ پہ ایک زمینہ بھی وہ کیا تھا جن پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، وہ لوگ وہ گناہ کے کام جن پر لعنت کی گئی ہے ایک پورے زمینہ کے اندر۔ تو میرے خیال میں یہ اچھا موقع ہے، ہم دوبارہ اس کو ریپیٹ بھی کر دیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب عظیم۔ کوئی ساتھ ان آیات کا ترجمہ پڑھ دیں۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مغفرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مساکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے۔ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور رحیم ہے۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ استغفر۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب دیکھیں، فرمایا کہ عفو درگزر کی بات کی گئی، اسلامی اخوت کی بھی بات بھی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ذاتی رنجش یا تخلیق کی وجہ سے جو نیکی کا کام ہے، صلہ رحمی ہے اور مالی تعاون ہے، اس کا راستہ بند نہیں کیا جانا چاہیے۔ دیکھیں کتنی عظیم جو ہے وہ بات بتائی گئی ہے کہ دیکھیں تمہارے بھائی بند مومن جو ہے ان سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کا صدور ہو سکتا ہے ان سے، لیکن ایسا نہ ہو کہ کسی غلطی، یعنی غلطی کے چھوڑے، یہ تو بہت بڑا گناہ کا کام تھا، یعنی گناہ کا کام بھی کسی کے اندر کوئی ہو جائے تو محض ذاتی رنجش کی وجہ سے جو ہے ان کے ساتھ نیکی، صلہ رحمی، مالی تعاون جو ہے بند نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بتا رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ اس کا کنٹیکس تو وہی ہے واقعہ عفق کا ہے کہ واقعہ عفق کے اندر بہت سارے لوگوں نے، جیسے ہم نے بتایا ہے کہ کچھ لوگ جو بڑے راسخ العقیدہ مسلمان تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول تھے، وہ بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہو گئے تھے۔ انسان کی کمزوری انسان سے ہو سکتی ہے۔ ایک اور جو ہے وہ صحابی تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم ہوا کہ مصطح بھی جو ہے اس بہتان کو جو ہے آگے چلانے کے اندر انہوں نے بھی حصہ لیا ہے، اور ظاہر ہے یہ ان کی بیٹی کا، حضرت عائشہ کا معاملہ تھا، ام المؤمنین کا معاملہ تھا، تو پھر انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ سے مصطح کی جو ہے وہ مالی مدد نہیں کریں گے۔ ان کی مالی مدد جو ہے وہ ان کے زیر کفالت تھے، مالی مدد وہی کرتے تھے۔ تو اس پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے یاد نازل فرمائی ہے کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں معاف کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ آیات جو ہے بتائیں۔ تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ میں جو ہے اللہ مجھے معاف فرمائے۔ یعنی دیکھیں کہ اب ہم لوگ کہتے ہیں نہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گا، میں اس کو معاف کبھی بھی نہیں کروں گا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یعنی تم یہ معاف نہیں کرنا چاہتے، تو کیا خیال ہے تمہارے بارے میں جو تم گناہ کرتے ہو اور جو تم جو ہے غلطیاں کرتے ہو، تو کیا تم اللہ سے اسی قسم کی توقع نہیں رکھتے کہ اللہ بھی تم معاف کر دے؟ تو یقیناً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے فوری طور پر اس کی طرف رجوع فرمایا اور فرمایا کہ میں جو ہے آئندہ میں اس قسم کی کبھی بھی جو ہے نا قسم نہیں کھاؤں گا۔ اور پھر آپ نے جو وظیفہ دیا کرتے تھے، جو مالی مدد کیا کرتے تھے حضرت مصطح کی، آپ نے اس مالی مدد میں اس کی مقدار کے اندر اضافہ فرما دیا اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور مجھے اس سے مغفرت کی امید ہے۔ تو پھر جو ہے آپ نے اس کو زیادہ مدد شروع کر دی، پہلے سے بھی زیادہ مدد شروع کر دی۔ یہ بات جو بتائی گئی ہے تو پوری ایک مسلم سوسائٹی اور مسلمانوں کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق کے لیے نازل ہوئی ہے مطلب بات، لیکن یہ پورے کا پورا عظیم سبق ہے، اخلاقی سبق، کہ دیکھو ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، ہر شخص سے گناہ کے صدور ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر اس کو کنڈیم نہیں کر دینا چاہیے ہمیشہ کے لیے
کہ نہیں اس نے فلاں زمانے کے اندر فلاں 20 سال پہلے میرے ساتھ جو نے یہ معاملہ کیا تھا، تو میں آج تک اس لیے اس سے نہیں اس سے بات چیت کرتا، میں اس لیے اس کو نہیں مدد کرتا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میرے بچوں کے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف فرمائے؟ تو یہ وہ طرز عمل ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے مسلمانوں کو اس آیات کے اندر۔ تو عملی سبق یہ ہے کہ دیکھو غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے، تو مومن کا جو ہے طریقہ یہ ہے کہ وہ ان غلطیوں کو معاف کرے اور آگے بڑھ جائے، اور اگر کوئی شخص نامعلوم نامناسب بات کے اوپر قسم کھا لے تو پھر بے شک اس کی طرف رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں، وہ اس قسم کو توڑ دے، اور پھر جو ہے وہ بات جو ہے، اور اس میں ذاتی رنجشوں کو نہیں لینا چاہیے اور قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، صلہ رحمی جو ہے وہ ہمیشہ ہر صورت کے اندر جو ہے وہ اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر جو بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانے کی پھر سنگینی بھی بیان کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جو ایسی مومن عورتوں پر جو ہے پھر جن کے دل میں برائی کے تصور تک موجود نہیں ہے، اگر جن لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگایا ہے تو بہتان لگایا ہے، تو فرمایا کہ آخرت اور دنیا اور آخرت دونوں کے اندر ان پر لعنت ہے، اور ظاہر لعنت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے، تو ان کے لیے بڑے شدید عذاب کی جو ہے دیکھے وعید سنائی گئی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت کو فرمایا کہ ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، یہ فرمایا یہ 7 موبقات ہیں، 7 ایسے گناہ ہیں جو ہلاک کر دینے والے ہیں، تو ان میں سے ایک گناہ جو ہے یہ بھی بتایا گیا۔ اگر آپ دوسرے ان میں وہ اور بھی شامل ہیں، مثلا کہ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، اور 7ویں جو بات نبی کے سنت حدیث میں بیان فرمائی تھی وہ تک پاک دامن انجان ایماندار خواتین پر جھوٹی تہمت لگانا، فرمایا کہ یہ 7 وہ گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والے، 7 موبقات، 7 ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 برس کے اعمال کو غارت کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ نبی کی فرمایا قذف المحسن یہدم عمل 100 سنہ، یعنی قذف کا جو معاملہ ہے، جھوٹی تہمت کا جو معاملہ ہے، وہ 100 سال کے اعمال کو جو ہے غارت کر دیتا ہے، یعنی یہ وہ معاملہ ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے جو ہم دیکھیں کہ آج کل جس کا خاص طور پر سوشل میڈیا کے حوالے سے جس کا بہت زیادہ جو ہے وہ فرمایا کہ یہ آگے بات بتائی گئی ہے کہ جن کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں جن ان اعمال میں حصہ لیتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ خود ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ ان آیات کے اندر جو ہے بتایا کہ یوم تشہد علیہم، یوم اس دن تشہد، وہ گواہی دیں گی، یہ تاہ تانیث ہے وہی والا، علیہم ان پر ان کے گواہی دیں گی، ان پر ان لوگوں پر، یہی جو السنتہم ان کی زبانیں، جن زبانوں سے انہوں نے کسی پر تہمت لگائی ہے وہ زبانیں گواہی دیں گی ان کے خلاف، وَأَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں بھی گواہی دیں۔ ارجل جو ہے یہ رجل کی جمع ہے، ارجل، رجل پاؤں، اور ارجل اس کے یعنی بہت سارے جو 2 سے زیادہ پاؤں جو ہیں پاؤں، تو وہ بھی گواہی دیں گے بما کانو یعملون، اس چیز کی، بما کانو جو وہ تھے، یعملون عمل کرتے، اس بات کی گواہی دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے اس کی، یومئذن، تو اس دن وہ پھر یوفیہم اللہ، یوفیہم اللہ، وفا یوفی، پورا دینا یا پورا لینا، دونوں معنی ہوتے ہیں اس کے، نہیں آتے ہیں، تو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سیاق کیا ہے۔ آگے ہے اس دن پھر یوفیہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو دے گا پورا اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، کیا چیز دے گا؟ اچھا، یہ یوم ذن 2 الفاظ کا مرکب ہے، یوم دن، اذن جب، یعنی اس دن جب، اور وفا الگ جو ہے ورب ہے، دینہم الحق کا، دینہم الحق، دین جو ہے بدلہ، اور حق سچا، پورا بدلہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک جو ہے دے گا۔ تو یہاں پہ دین سے مراد مذہب نہیں ہے، ریلیجن نہیں ہے، بلکہ دین کا مطلب جو ہے جزا، حساب کتاب، فیصلہ، اعمال کا پورا مالک یوم الدین جو ہے وہی، جسی طرح آ گیا ہے نا، مالک یوم الدین، دین کا یعنی بدلے کا دن کا مالک ہے، یہاں وہی ہے، بدلہ اسی معنوں کے اندر ہے۔
تو اس کے لیے اور بھی اسلام بھی استعمال ہوتی ہے، دان جدین الدین، بدلہ دینا، جزا دینا، کہا جاتا ہے کما تدین و تدانو، جیسا تم کرو گے ویسا تم بدلہ پاؤ گے، جیسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ بھی اسی سے ہے۔ وہ یعلمون، اور وہ جان لے، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، هو الحق کو، وہی تو حق ہے، واضح حق ہے، المبین، واضح، اللہ تعالیٰ تو بالکل ہی واضح حق ہے صاحب۔ الخبیثات للخبیثین، دیکھیں یہ جو خبیث، یہ لفظ عام ہے لیکن اس کی جو ہے ہم نے تشریح کافی ساری کر دی ہے۔ خبیثات، خبیثہ کی جمع خبیثات ہے، یعنی ناپاک کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ خبیث اردو میں استعمال ہوتا ہے ناپاک کے لیے، للخبیثین، خبیثات ناپاک عورتیں، خبیثین ناپاک مرد، للخبیثین لام زیر کے لیے، تو ناپاک عورتیں ہیں ناپاک مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد ہیں ناپاک مرد ہیں ناپاک عورتوں کے لیے۔ دیکھیں اس کا مادہ جو خبث ہے، خباثہ، اس مادے میں گندگی، ناپاکی، خرابی، بدی جو ہے وہ چیز جو سلیم فطر جس کو پسند نہ کرے وہ ساری خبث ہے، خبیث ہے، ناپاک ہے، یہ وہ ہے۔ تو یہ گندگی حسی بھی ہو سکتی ہے جو نظر آئے، واضح نظر آئے، اور یہ گندگی مانوی بھی ہو سکتی ہے، اخلاقی گندگی بھی ہو سکتی ہے، بری بات بھی ہو سکتی ہے، بد کرداری بھی ہو سکتی ہے، ناپاک نیت بھی ہو سکتی ہے، فاسد عمل بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دونوں اس پہ اطلاق ہوتا ہے۔ اس کا اپنا ورب بھی ہوتا ہے، خبث یبخس خبثاً و خباثتاً، یہ دونوں لفظ خبث اور خباثت دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں، ناپاک ہونا۔ تو خبیث سے مراد ہوا یہ صفت مشبہ ہے، یعنی وہ چیز جس کے اندر یہ خبث، ناپاکی کی صفت پائی جائے، جس میں دوام ہو، اس دوام کا مطلب ہے کنٹینیوٹی ہو، اس میں استمرار ہو، اس میں مسلسل پائی جائے یہ جو وصف ہے ناپاکی کا، تو وہ چیز خبیث ہے پھر۔ تو ایسا شخص یا عمل یا قول یا وصف جس میں خباثت، ناپاکی، جو برائی پائی جائے، وہ پھر خبیث ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ جو مختلف حالتیں بیان کی گئی، خبیثات، خبیثین، خبیثون، تو یہ الفاظ وہی سارے کے سارے یہ جو ہے سیغے، جمع کی سیغے ہیں، کچھ مذکر کے لیے ہیں، کچھ مذکر کے لیے آئے ہیں، مؤنث کے لیے آئے ہیں۔ تو خبیثات جو خبیثہ کی جمع ہے، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، تو یہ فعل کی حالت زیر ہے، حالت جر ہے، حالت جر اس کو کہتے ہیں، اور یہ مؤنث کے لیے۔ خبیثین جو ہے یہ مذکر کے لیے آیا ہے، اور یہ فعل کی حالت زبر ہے۔ تو یہ کیا حالتیں ہوتی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ اس کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ مسلمین، مسلمون، کوئی معنی میں فرق نہیں پڑتا، معنی وہی ہوتے ہیں۔ گرامر کا ایک قاعدہ ہے کہ کچھ حالتیں زبر کی حالتیں ہوتی ہیں، کچھ پیش کی حالتیں ہوتی ہیں، کچھ زیر کی حالتیں ہوتی ہیں الفاظ کی، تو وہ کیا ہوتی ہیں اس کا تعارف ہم انشاءاللہ ہم اضافی ضمیمے میں کریں گے۔ خبیثون، اور یہ بھی جو ہے یہ بھی جر کی حالت ہے، زیر کی حالت ہے، مردوں کے لیے ہے۔ تو یہ والی جو ہے وہی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح یہ بھی وہی ہے، طیبات، اور پاک لوگ، پاک عورتیں جو ہیں، للطیبین، پاک مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ تو وہی ہے، طیب وہ چیز جو پاک ہے، صاف ہے، اس سے مراد پاکیزہ بات بھی ہو سکتی ہے، نیک عورت بھی ہو سکتی ہے، پاک دامن عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، جو ہے اس صورت کے کانٹیکس کے اندر طیبات سے مراد نیک پاکیزہ عورتیں ہیں، اور طیبین سے مراد نیک پاکیزہ مرد ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی بالکل وہی اس کی جو ہے تفصیلات ہیں، جیسے خبیثون خبیثات کے لیے، طیبون طیبات کے لیے بھی وہی ہے۔ تو یہ اضافی معلومات کے لیے لکھ دیا گیا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، اور جب اضافی اس پہ ضمیمہ آئے تو اس کے ساتھ مل کے پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ جو طیب پاکیزہ عورتیں ہیں، پاکیزہ مرد ہیں، اولئک مبرؤون، یہ برات ہے ان کی، یہ ان کی مبرہ کیے گئے ہیں، یہ پاک کیے گئے ہیں۔ برا جو بریو تبریتاً، پاک کرنا، پاکیزہ قرار دینا۔ تو جو ہے یہ دیکھو اردو میں بری، برات، مبرہ، ہم کہتے ہیں میں اس سے مبرہ ہوں، وہی ہے مبرہ، یا دیکھو وہی ہے مبرؤون، جمع کا صیغہ ہے۔ یہ سب جو ہے طیبون طیبات، یہ پاکیزہ کیے گئے ہیں، مبرہ کیے گئے ہیں، یہ کس چیز سے؟ من ما، من اور ما کو جمع کیا گیا تو من ما، اس چیز سے جو یقولون، یہ کہتے ہیں، یعنی یہ جو باتیں گھڑ رہے ہیں یہ کہتے ہیں، اس سے یہ پاک ہیں یہ لوگ۔ لہم، ان لوگوں کے لیے ہے مغفرہ، مغفرت ہے، اور رزق کریم، اور جو ہے پاکیزہ رزق ہے، جو ہے رزق
یعنی رزق کے مراد یہاں پہ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ان کو ملیں گی، اجر عطا ہوگا، انعام ملے گا، وہ سارے کا سارا رزق کریم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ ان آیات کا کوئی ترجمہ پڑھ دے ساتھی۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں اور ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم بے شک۔ جزاکم اللہ۔ اب دیکھیں قیامت کے دن انسانی اعضاء کی گواہی کا معاملہ ہے، فرمایا گیا کہ یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور کہ دیکھیں قیامت کے دن جو گواہ ہوں گے صرف باہر سے نہیں آئیں گے بلکہ انسان کے اپنے اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ اور یہ انسان دنیا میں آج جو اپنی زبان سے تعویلیں کرتا ہے اور دلائل بناتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یہی زبان آخرت میں خود جو ہے نا بولے گی، اور گناہ میں استعمال ہوئی زبان پھر اس بات کی گواہی دے گی کہ اس سے نے میری زبان اب میں مجھے استعمال کرتے ہوئے یہ گناہ اور لوگوں پہ الزام اور ان کی دل آزاری اور یہ کام کیا تھا۔ اور جس جرم کے اندر جو ہاتھ استعمال ہوئے ہوں گے وہ ہاتھ بیان کریں گے، اور جس برائی کی طرف قدم چل کے گئے ہوں گے تو وہ قدم جو ہے نا چل کے وہ بیان اپنی گواہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ گواہ اعضاء کو حاضر کر سکتا ہے، وہ گواہ اور وہ گواہی دیں گے، یا پھر خود اعمال کو حاضر کر دے گا اور وہ گواہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، جس طریقے کی جو صورت ہو۔ تو یہ کہنا کہ جو آج انسان کے عذاب بدلتے رہتے ہیں اور یہ چیزیں، تو یہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے۔ تو حقیقت میں عذاب بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، آج ہم ان کو اپنے کنٹرول کے اندر مختلف کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، لیکن در حقیقت یہ عذاب ہی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور انسان کی ذاتی ملکیت نہیں، یہ بات بتائی گئی ہے۔ یعنی اگر انسان انہیں گناہ اور تہمت اور ظلم اور نافرمانی اور فحش کاموں میں استعمال کرے گا تو یہی اعضاء قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے گواہی دیں گے اور بول اٹھیں گے، ان کو زبان عطا ہوگی۔ اور یہ مضمون یہاں پہ اس جگہ پہ نہیں، قرآن مجید میں دوسرے مقامات پہ بھی، سورہ یاسین میں بھی فرمایا اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اور پھر سورہ حامیم سجدہ کے اندر بھی جو ہے بتایا گیا کہ یہ تمہارے اعضاء جو ہے خود گواہی دیں گے تمہارے خلاف۔ تو یہ بات جو ہے یہ یعنی قرآن مجید میں سے یہ مؤکد ہوتی ہے یہ بات، یعنی زبان اور ہاتھ اور پاؤں اور پورا کا پورا جسم اللہ تعالیٰ کی امانت کو سمجھ کر استعمال کیا جائے اس دنیا کے اندر، کیونکہ ہر عضو کا ایک دن ہمارے عمل کا جو ہے یہ گواہ بن سکتا ہے قیامت کے روز۔ تو آج یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اس کو حق اور عدل نہیں سمجھتے، اس کو عادل نہیں سمجھتے، لیکن یقیناً ایک دن آنے والا ہے کہ اللہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سراپا بالکل حق ہے، عدل ہے، اور وہ تمام چیزوں کو حق حقائق کو جو ہے چھپے ہوئے تھے ان کو واضح کر دے گا۔ اور ایک فطری اور واقعاتی دلیل بیان کی گئی ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ دیکھیں یہ کانٹیکس وہی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا تھا۔ ایک فطری اور نفسیاتی اصول بیان کیا گیا ہے کہ خبیث باتیں، خبیث کردار، خبیث نسبتیں خبیث لوگوں سے مناسبت رکھتی ہیں، جبکہ پاکیزہ لوگ پاکیزہ باتیں اور پاکیزہ کردار پاکیزہ رشتوں کے شان شان ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ انسان اپنی جو عموماً اپنی رفاقت اور معاشرت کے لیے ایسے ساتھی کو پسند کرتا ہے جو اس کے اخلاق، مزاج، عادات اور رجحانات کے ساتھ جس کی جو ہے مناسبت جو ہے وہ ہو۔ اسی اصول کی روشنی میں تو حضرت عائشہ پر لگایا گیا الزام جو خود ہی غلط باطل ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ام المومنین ہے، پاکیزہ سیرت خاتون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات، آپ کا اعلیٰ اخلاق، آپ کا گھرانہ، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ خبیث تہمت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں ان الفاظ کے ذریعے یہ جو حدیث میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے گویا یہاں بھی ایک قانون بھی بیان فرما دیا ہے اور ان کی برات کا اعلان بھی فرما دیا۔ لیکن ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ بری باتیں برے لوگوں کے شان نشان ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے دیکھو کہ یہ آثار اور قرائن کیا بتا رہے ہیں، کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنین کی ماں ہیں، تو کیا یہ جو ان پہ الزام لگایا گیا تھا، کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور آپ کے گھر اور ازواج المومنین اور اپنی ازواج میں سے محبوب سب زوجہ،
کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات جو ہے نا بتائی گئی ہے. یعنی معصوم برات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اور معصومیت کی سب سے بڑی دلیل تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان عظیم ہے. لیکن ساتھ ساتھ بہتر تفہیم اور تائید کے لیے اس کے فطری اور نفسیاتی اور ازدواجی دلائل بھی موجود ہے. یعنی رفاقت کی گہری نفسیاتی حقیقت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق ہیں، وہ آپ کی زوجہ ہیں. تو دیکھیں کہ کیا آپ کس قسم کی زوجہ کو رفیق حیات بنائیں گے. تو یہ ایک اس لحاظ سے یعنی برائی دیر تک چھپ نہیں سکتی. یہ دوسری بات ہے کہ کیا کوئی ایسے کردار کے اندر ایسا جھول ہو تو کیا یہ معاشرے کے اندر گھر والوں کے سامنے، شوہر کے سامنے ایسا کردار سامنے نہیں آ جاتا ہے. تو جو ہے یہ چھپ نہیں سکتی اس طرح کی برائی. تو اس سے بھی جو ہے برات ظاہر ہوتی ہے. تو ازدواجی زندگی جو کردار کا آئینہ ہوتی ہے، یعنی میاں بیوی شوہر کے ایک دوسرے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ جو ہے تمام کی تمام انسان کی جو ہے کردار کی پرتیں جو ہے ایک دوسرے کے لیے کھل جاتی ہیں. تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کون بد کردار ہے اور کون بد کردار نہیں ہے. تو خود جو ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے اور حضرت عائشہ کے اخلاق حسنہ سے یہ واضح تھا. تو نبی کے وسلم کی پاکیزہ ذات ہی خود ایک روشن دلیل ہے اس معاملے کے اندر. تو اور حضرت عائشہ کی قربت اور اعتماد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، اس سے یہ سب واضح ہوتا ہے. یہ ساری باتیں فطری لحاظ سے، نفسیاتی لحاظ سے، ازدواجی لحاظ سے یہ بالکل ایک جھوٹ تھا جو لگایا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر. تو یہ اس کا ایک پہلو بھی تھا جس کا ہم نے ذکر کر دیا. تو اس طریقے سے یہاں پہ یہ مضمون پورے کا پورا ختم ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ جو ہے دوسرے ہم جو انشاءاللہ تعالیٰ جو بات آج آئے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ قرآنی یہ عربی الفاظ کی جو حالت رفع ہوتی ہے، حالت نصب ہوتی ہے، حالت جر ہوتی ہے، اس کا ایک تعارف ہوگا. یہ مضمون یہ جو بات ہے یہ ہمارے قرآن کلاس کی جو قرآن عربی کلاس کا جو تعارف ہے یا جو پروگرام آنے والا ہے وہ اصل میں تو اس کا موضوع ہے. لیکن میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں پوری کوشش کے باوجود اس پہ اگرچہ کام میرا جاری ہے لیکن میں ابھی تک اس کو پوری مکمل پریزنٹیشن نہیں بنا سکا. اور وجہ صاف ظاہر ہے وقت کی جو ہے وہ کا نہ ہونا ہے تو اس کا ہے. لیکن میں نے سوچا کہ اس سے پہلے بھی ایک تعارف جو ہے یہاں پہ بھی دے دیا جائے تاکہ آپ بالکل یہ اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے حالت رفع کا، حالت نصب کا، حالت جر کا. تو آپ کو کم از کم ایک اندازہ ہو جائے. انشاءاللہ اس پہ ایک ضمیمہ آئے ہوگا. اور قرآن کریم میں قسم اٹھانے کے لیے جو الفاظ اور حروف استعمال ہوئے ہیں ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے تو انشاءاللہ یہ بھی معلومات کی صورت کے اندر پیش کیا جائے گا. یہ جو الفاظ اس پہ ضمیمے شامل ہیں اور ایک ضمیمہ جو ہے ہم اس سے پہلے پڑھ چکے تھے جس کا تذکرہ ہوا تھا ابھی، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میرے ذہن میں اتر گیا ہے کہ کون سا تھا. وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے تکرار رپیٹ کے طور پہ اس کو شامل کر دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. و جزاکم اللہ. آپ